اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، وہی تمام نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی اسٹوڈیو کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہر ایک انسان کو زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان مشکلات میں گر جاتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، کون سا وظیفہ کیا جائے، کس سے مدد مانگے یا کسی سے سفارش کروائیں۔ جب انسان کسی مصیبت یا پریشانی میں ہوتا ہے یا کسی آزمائش میں گر جاتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ دل سے اپنے رب کو پکارے، تو رب العالمین اپنے بندے کی ضرور سنتا ہے، اپنے بندے کی غیب سے مدد کرتا ہے، کوئی بھی وسیلہ پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک قرآنی آیت کا وظیفہ بتائیں گے کہ جس کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی غیبی مدد ہوگی۔ غیبی مدد کیسے ہوتی ہے، اس حوالے سے ایک کارگزاری بھی آپ کو سناؤں گا جو کہ ہمارے ایک بھائی نے اپنے بارے میں بتائی ہے۔ یہ آیت کون سی ہے، اس کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو آئیے اس بھائی کی کارگزاری ملاحظہ فرمائیے۔ یہ بھائی اپنے میسج میں یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ میں جدہ میں کمپیوٹر کا کام کرتا تھا اور کمپیوٹر کا کوئی ایسا کام نہ تھا جو کہ میں نہ جانتا تھا۔ میں ہارڈ ویئر سے لے کر سافٹ ویئر تک سب کام کرتا تھا، اور وہ ایک جدہ کی ایک شاپ تھی جس میں میں کام کرتا تھا اور میں اس شاپ کو چلا رہا تھا، اور میرا کفیل اس دکان کا مالک تھا۔ اس دکان کا مکمل کام میں نے خود سنبھالا ہوا تھا، اور میرے کام کی وجہ سے الحمدللہ دکان ایسی چلتی تھی کہ کفیل بھی خوش تھا اور میں بھی خوش تھا۔ لیکن وہاں ایک دوسری شاپ بھی تھی جس پر سعودی خود بیٹھتا تھا، اور اس پر اس نے ملازم بھی کافی رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کی دکان نہ چلتی تھی تو زیادہ گاہک میرے پاس ہی آتے تھے، جس کی وجہ سے سعودی کو بہت تکلیف تھی۔ معاملہ حسد تک جا پہنچا اور اس نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیے اور دکان کو بند کروانے کے چکر کھیلنے لگا۔ چنانچہ وہ سعودی تھا اور اس کے تعلقات تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میری دکان پر 3 عربی آئے اور مجھ سے سافٹ ویئر کا پوچھا اور بغیر لائسنس کے کچھ پروگرام مانگے۔ میں نے تو پہلے انکار کر دیا، پھر انہوں نے مجبوری بتائی اور مدد مانگی، تو میں نے انہیں بغیر لائسنس کے 2 پروگرام USB میں ڈال دیے، اور وہ کہنے لگے کہ تم بغیر لائسنس کے پروگرام دیتے ہو، تمہارے اوپر کیس ہوگا۔ تو میں نے انہیں کہا بھی کہ میں نے فروخت تو نہیں کیے بلکہ آپ کی مدد کی ہے۔
لیکن انہوں نے کہا کہ یہ صرف جال میں پھنسانے کے لیے ہی تھا، تو میں سعودی ایجنسی سے ہوں۔ ایک پرچہ انہوں نے نکالا اور مجھ پر پرچہ کر دیا اور کہا کہ تم کل منسٹری آ جانا اور اپنے کفیل سے بھی کہنا کہ وہ بھی پیش ہو۔ میں نے پوچھا کہ جرمانہ کتنا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے جو رقم بتائی وہ پاکستانی روپے میں تقریباً 30 لاکھ بنتی تھی۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ البتہ میں نے دل ہی دل میں التجا کی کہ میں نے کچھ غلط بھی نہیں کیا، تو یہ سب کیا ہے؟ تو میں نے اپنی والدہ کو کال کی، ان کو سارا معاملہ بتایا اور دعا کے لیے کہا، تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ تم صرف اس آیت کا ورد شروع کر دو جو کہ تم اکثر پڑھا کرتے ہو۔ تو میں نے اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کا آخری حصہ ہے۔ تو دوسری طرف میری والدہ نے بھی سورہ یاسین پڑھ کر میرے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ میری پریشانی بہت بڑی تھی، کیونکہ پاکستانی کا معاملہ جب وزارت میں چلا جائے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے کوئی بھی۔ مجھے اللہ رب العزت پر یقین ضرور تھا کہ وہ میری ضرور مدد کرے گا۔ تو شام کے وقت جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ پریشان بیٹھا تھا تو میرے دل میں ایک عربی شخص کا خیال آیا، جس کے گھر میں نے انٹرنیٹ کی سیٹنگ کر کے دی تھی، اور اس نے بتایا تھا کہ وہ 25 سال اطلاعات کی منسٹری میں رہا ہے۔ تو میں نے فوراً اپنا فون نکالا اور اس کو کال کی اور سارا معاملہ اس سے کہہ ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ پریشانی کی بات نہیں، تم صبح جا کر فلاں بندے کو مل لینا اور میرا نام لے دینا کہ مجھے عبدالوہاب نے بھیجا ہے۔ تو میں صبح جب وہاں گیا تو میں اس شخص سے ملا اور ساری بات اس کو بتائی۔ جب اس شخص نے ان کا نام سنا تو بڑی عزت دی اور مجھے سیدھا وزیر کے آفس لے گیا، جہاں کسی پاکستانی کے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے مجھے وہاں بھیج دیا۔ میں نے ساری بات اس وزیر کو بتائی اور اس شخص کا نام بھی لیا جس نے مجھے بھیجا تھا، یعنی عبدالوہاب صاحب۔ تو اس نے نام سنتے ہی کاغذ پر کچھ لکھا اور مجھے نیچے بھیج دیا، اور جب میں نیچے گیا تو لوگ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ پاکستانی کہاں پھر رہا ہے۔ تو میں نے وہ کاغذ جا کر وہاں دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ وزیر نے تمہارا سارا جرمانہ معاف کر دیا اور لکھا ہے کہ تمہارا سارا سامان بھی واپس کیا جائے۔ تو میں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی غیبی مدد تھی، کیونکہ میں نے صرف تھوڑی دیر اس سعودی کے گھر میں ایک انٹرنیٹ کی سیٹنگ کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری غیبی مدد فرمائی۔ تو عمل کا مکمل طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ تو آپ نے روزانہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور یہ ورد جاری رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر مسائل سے نجات ملے گی اور آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل روحانی اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔